حضور پاک علیہ السلام کیا کر سکتے ہیں؟ تو حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح کرایا، اور یہ تو وحی مطلوع کے ذریعے قرآن اس کا شاہد ہے۔ دوسرا، حضرت عائشہ سے حضور نے جو نکاح کیا وہ کیوں؟ وہ ایک ضرورت تھی۔ ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی دنیا کے سامنے کیسے آ سکتی ہے؟ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی۔ تمام ازواج مطہرات میں جب سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی بیوی سے منقول ہے تو وہ کن سے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ کتنی؟ 2210 حدیثیں تقریباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی۔ اسی وجہ سے جب حضور پاک علیہ السلام کی وفات ہو چکی، صحابہ کرام میں کسی مسئلے کے بارے میں اختلاف ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہے، وہ کیا کرتے؟ حضرت عائشہ کے بھانجے موجود تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عروہ ابن زبیر، یہ حقیقی بھانجے تھے۔ حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء کے صاحبزادے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کسی صحابی کو بھیج دیتے کہ جاؤ عروہ ابن زبیر کے پاس جاؤ، عبداللہ ابن زبیر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو امی جان سے اس مسئلے کے بارے میں معلوم کر لے۔ چنانچہ صحابہ کرام میں اختلاف ہوا ایک مرتبہ۔ کیسا اختلاف؟ کہ حضور پاک علیہ السلام نے نماز عصر کے بعد سنت پڑھنے سے منع فرمایا۔ کسی نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز کے بعد سنت پڑھی ہے۔ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اس سلسلے میں آپ حضرت ام سلمہ سے معلوم کرو۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ دونوں گئے اور وہاں جا کر مسئلے کی صورت بیان کی کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضور کو نماز عصر کے بعد سنت پڑھتے ہوئے دیکھا، اور عام حضور کی تعلیم یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی سنت نماز نہیں ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ حضرت ام سلمہ نے فرمایا ہاں حضور کا فرمان بالکل صحیح کہ نماز عصر کے بعد کوئی سنت نماز نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور کو ایک مرتبہ نماز عصر کے بعد سنت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تو حضور پاک علیہ السلام کے پاس وفود بہت سارے جمع ہو گئے تھے، حضور کو نماز ظہر کے بعد سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے نماز عصر کے بعد سنت پڑھی ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے، باقی امت کو تو یہی تعلیم ہے کہ نماز عصر کے بعد کوئی سنت نماز نہیں ہے۔ تو یہ حضور کے علم کو، حضور کی نبوت کو، حضور کے پیغام کو دنیا میں عام کرنا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ السلام کو بیویاں اتنی ساری، باقی امت کو تو 4 بیویوں کی اجازت ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے لیے بیویوں کی کوئی تعداد نہیں تھی، حضور جتنی بیویاں کرنا چاہے، یہ حضور پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ انشاءاللہ اور بھی حضور پاک علیہ السلام نے جن ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کیوں کیا، علماء نے اس کی حکمتیں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اسی موضوع پر میں آپ سے حضور پاک علیہ السلام کی یہ سیرت اور حضور نے کیوں اتنی بیویاں کی، حضور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خواہش پرست نہیں تھے، ہوا پرست نہیں تھے، باقی حضور کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی۔ یاد رکھو حضور کے اوپر اتنے سارے دشمنوں نے الزام لگائے، مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے حضور کو ساحر کہا، جادوگر کہا، نہ جانے کیا کہا، لیکن کسی دشمن نے، مشرکین مکہ میں سے کسی نے حضور کو خواہش پرست نہیں کہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج حضور سے محبت یہی ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو عام کریں۔ میں اسی ذمہ داری کی کرسی پر بیٹھ کر یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔